میں ریشما کو بالکل اپنے ساتھ لگا کر سو رہی تھی۔ جب سے اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا وہ تب سے سہمی ہوئی رہتی۔ میں رات کو اسے اپنے ساتھ لگا کر سوتی، ورنہ تو وہ بہت زیادہ ڈرتی۔ اس رات نہ جانے کیسے میں اسے تھوڑے فاصلے پر ہو گئی، اور پھر جیسے ہی میری آنکھیں کھلی تو یہ دیکھ کر میری ہوائیاں اڑ گئی، کیونکہ ریشما میرے ساتھ والے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں کرنٹ کھا کر اپنے بستر سے اٹھی اور اسے یہاں وہاں تلاش کیا۔ وہ واش روم میں بھی نہیں تھی، جس کے بعد میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہمارا گھر تو 2 مرلے تھا، وہ آخر کہاں جا سکتی تھی؟ یقیناً چھت پر گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں دوڑتی ہوئی چھت پر گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل حلق تک آ گیا، کیونکہ ریشما چھت کی زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی، بہت بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی، ایک چیخ میرے منہ سے نکل گئی۔ ریشما کی آنکھیں بالکل خالی تھی، اس کا چہرہ خوفناک تھا، وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پر گئی، تبھی تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے پاؤں پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بے بسی کے آنسو بہانے لگی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب ریشما نے اس نوجوان کو تھپڑ مارا۔ کاش وہ اتنی بڑی غلطی نہ کرتی تو اب یہ سب نہ ہوتا۔ میرا نام نور بانو ہے۔ ریشما میری چھوٹی بہن تھی، عمر میں مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی۔ ہم اپنے چچا کے ہاں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے چچا زاہد ہاشم کی شادی ہوئی، اس کے بعد ہم نے خود ہی وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ چچا نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتی، کیونکہ ہاشم ہمیشہ میری بہن کو عجیب نظروں سے گھورتا۔ اس کی نیت میں خرابی تھی۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا کہ میں ریشما کے ساتھ اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ریشما مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کی اپنی خوبصورتی اپنی ماں سے اس نے لی تھی، جبکہ میں اپنے والد کی طرح تھی۔ مجھے ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی کہ کہیں ریشما کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ میرے چچا نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں انہیں وہ مقصد نہیں بتا سکی جس کی وجہ سے ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہماری ماں کی ایک سہیلی تھی جس نے ہمیشہ کہا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑے میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ جب ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم اسی کے پاس چلے گئے۔ ہمیں ایک کرائے کے مکان میں رہائش مل گئی، جس کا کرایہ بھی بہت کم تھا۔ وہ مکان چھوٹا سا تھا، لیکن ہم آرام سے رہنے لگے۔ مجھے مہندی لگانے کا بہت شوق تھا، اور میں نے ریشما کو بھی مہندی لگانا سکھا دیا تھا، لیکن وہ اتنی ماہر نہیں تھی۔ پھر بھی میں ہمیشہ وہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی جہاں مجھے مہندی لگانے کا آرڈر ملتا۔ تبھی ہم دونوں گلی محلوں کی دیواروں پر پوسٹر لگا رہے تھے جو میں نے مہندی کے آرڈرز کے لیے چھپوائے تھے۔ میں پوسٹرز لگا رہی تھی جب ایک نوجوان نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں نے مجھے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیا آپ مہندی لگاتی ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر وہ بولا، میری بہن کی شادی ہے، کیا آپ ہمارے گھر آ کر مہندی لگائیں گی؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ وہ مسکرا کر اپنا ایڈریس ہمیں تھما گیا۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ پتہ دیکھا تو اس پر اس نوجوان کا نام لکھا تھا۔ اس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک حویلی کا پتہ تھا۔ جب ریشما کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک حویلی ہے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی، مجھے گھما کر کہنے لگی کہ آپی آپ جانتی ہیں اس حویلی میں آنا میرا خواب تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ حویلی بہت پرانی ہے اور پہلے زمانوں کے راجہ مہاراجہ ان حویلیوں میں رہتے تھے۔ حویلی میں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھنا، اسی بہانے ہم حویلی میں گھومے پھریں گے۔ پھر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ اگر یہ حویلی اتنے عرصے سے بند رہتی ہے اور کسی کو جانے نہیں دیتے تو پھر اس نوجوان نے کیسے حویلی میں بہن کی شادی کا سوچا، اور پھر اسے اجازت بھی کیسے مل گئی؟ میں نے سوال کیا۔ ریشما بڑا سا منہ پھلا کر کہنے لگی، اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ نوجوان بہت امیر کبیر خاندان سے ہے۔ اب تو مجھے بھی اس شادی میں جانا ہے۔ میں بہت زیادہ انجوائے کروں گی، اور آپ کو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ میں وہاں ڈانس بھی کروں گی۔ اس نے فوراً مجھے آنکھیں دکھا کر کہا، کیونکہ میں ہمیشہ اسے ایسے کام کرنے سے روکتی تھی۔
ریشما بلا کی خوبصورت تھی اور ایسے موقع پر ہمیشہ سب سے آگے رہتی۔ جب بھی کزنس کی شادی ہوتی ریشما کا ڈانس دیکھ کر سب اس کی تعریف کرتے، اور جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا میں نے تب سے اسے روکنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی تھی کیونکہ اگلے دن ہمیں حویلی جانا تھا۔ اگلے دن ہم تیار ہو کر حویلی پہنچے تھے۔ حویلی اس علاقے سے بہت زیادہ دور تھی، وہ ایک الگ سے علاقے میں بنی ہوئی تھی۔ میں چونک گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں تھا، ویران علاقہ تھا اور بیچ میں حویلی بنی ہوئی تھی۔ ریشما میرا ہاتھ تھام کر بھاگتے ہوئے مجھے اندر لے گئی۔ کچھ دیر بعد ہم اندر پہنچے تو سامنے سے وہی نوجوان ایاز ہمیں آتا دکھائی دیا، جس نے ہمیں اپنے ساتھ لیا اور پھر درختوں کے قریب ایک روم میں لے گیا۔ اب ہم فہمیدہ کو مہندی لگا رہے تھے، لیکن اس کی ساری سہیلیوں سے فنکشن والی جگہ پر لے گئی۔ اس کی مہندی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہم دونوں بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ریشما فنکشن میں زیادہ انجوائے کر رہی تھی اور مہندی لگانے پر اس کا کم زور تھا، لیکن میں نے آرام سے اپنے کام میں خود کو مصروف رکھا۔ تبھی ریشما نے شوخی سے کہا، آپی دیکھیں کتنا اچھا ڈانس ہو رہا ہے۔ میں نے اس کا ارادہ جان کر اسے خبردار کیا کہ آرام سے اپنا کام کرو، خبردار جو تم وہاں گئی۔ میں بار بار اسے منع کر رہی تھی کہ دیکھو ہم یہاں صرف مہندی لگانے کے لیے آئے ہیں، کون سی تمہارے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے جو تم ڈانس کرنے کی فرمائش کر رہی ہو؟ جلدی سے اپنا کام کرتے اور پھر واپس جاتے ہیں۔ لیکن اچانک دلہن کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اگر یہ ڈانس کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دو نا، دیکھو ساری لڑکیاں کر رہی ہیں، ویسے بھی تھوڑی سی دیر میں میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ریشما کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بھاگتی بھاگتی اس جگہ چلی گئی اور ڈانس کرنے لگی۔ اسے بچپن سے ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا، پر یہ کمبائن تھا، صرف لڑکیوں کا فنکشن نہیں تھا بلکہ ساتھ لڑکے بھی ڈانس میں حصہ لے رہے تھے۔ مجھے کافی شرمندگی ہو رہی تھی، پر ریشما بچپن سے چلبلی تھی۔ تبھی میری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑی جو ریشما کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں کی عجیب سی تپش میں برداشت نہیں کر پائی، تبھی جلدی سے میں نے ریشما کو بازو سے پکڑا اور واپس لے آئی۔ میری حرکت پر وہ غصے سے سٹ پٹا کر رہ گئی، کہنے لگی، آپی آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ سب کیا سوچیں گے؟ کم از کم ڈانس تو مکمل کرنے دیتی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا، چلو یہاں سے، ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے، کام مکمل ہو گیا ہے، میں نے مہندی بھی لگا دی ہے، چلو یہاں سے۔ ریشما نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا آپی آپ رکیے، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی بھاگتی دور چلی گئی۔ جدھر کھانے کا اہتمام تھا اس کی اس حرکت پر میں نے سر تھام لیا کہ اسے کیسے سمجھاؤں۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا پر وہ واپس نہیں آئی۔ پورے 20 منٹ گزر گئے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ریشما کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب اچانک میں نے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے نیچے بھاگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھی اور وہ میرے پاس آ کر میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، آپی چلیں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تبھی دلہن ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کا بھائی ایاز بھی فوراً ہم سے پوچھنے لگا۔ ریشما نے ہچکیوں سے ساری بات بتا دی۔ اس کی باتیں سن کر سارے مہمان ہمیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایاز بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور وہ یہاں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ دلہن ریشما کے پاس آئی اور سنجیدہ ہو کر بولی، ریشما تم سچ بول رہی ہو نا؟ ریشما ہچکیوں کے ساتھ سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں بھلا کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں تو پانی پینے کے لیے گئی تھی، لیکن مجھے وہاں عجیب سا احساس ہوا۔ تمہارے ہونے والے شوہر نے میرا راستہ روک لیا تھا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ پلیز میری بات کا یقین کرو۔ میں نے فوراً ریشما کو ساتھ لیا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی، جب اچانک ایاز کی آواز آئی، رک جاؤ، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ جیسے دیکھا تو ایاز کے ساتھ فہمیدہ کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ ایاز ریشما کے پاس آیا اور بولا، اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی کوشش کی ہے، اب تم اس کا پورا بدلہ لو۔ ریشما نے فوراً ایک زوردار تھپڑ فہمیدہ کے ہونے والے شوہر کے منہ پر مارا، چوندے منہ جا گرا۔ اس کے بعد ایاز نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دی۔
یہ سارا تماشا سارے مہمان دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد فہمیدہ کے ہونے والے شوہر کو وہاں سے نکال دیا گیا اور شادی کی تقریب کی رونق ماند پڑ گئی۔ وہ خوشی اب بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور جب ایاز ہمارے پاس آیا اور اس نے میری بہن ریشما کا شکریہ ادا کیا۔ تم نے میری بہن کی جان بچائی، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر تم صحیح وقت پر اس کی سچائی نہ بتاتی تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جاتی۔ تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو یہاں آ سکتی ہو۔ وہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کر کے بولا، جبکہ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے بھاگ گئی۔ گھر آ کر بھی میرے چہرے پر پسینہ تھا اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی، لیکن ریشما کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، آپی اب کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اگلے دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجا، میں نے جیسے ہی دیکھا تو ایاز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ وہ سر جھکا کر سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ جب وہ کہنے لگا، معاف کرنا، آپ نے ہماری بہن کو اتنی اچھی مہندی لگائی، لیکن پیسے لیے بغیر آپ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے کہا، اب کیا فائدہ، آپ کی بہن کی شادی تو ہوتے ہوتے رہ گئی، کہیں یہ سب کچھ ریشما کی وجہ سے ہوا تھا۔ جبکہ وہ کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ اس کے ہونے والے شوہر کی سچائی پتہ چل گئی، پر آپ نے اپنا کام کیا تھا، اسی وجہ سے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اسے قبول کیجئے۔ یہ کہہ کر وہ ڈبہ میرے آگے بڑھانے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈبہ تھام چکی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، جبکہ میری بات سن کر وہ فوراً سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں جاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک ریشما میرے پیچھے آئی اور میرے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر کہنے لگی، آپی یہ کیا ہے؟ اس کی بات پر میں جلدی سے اندر آئی۔ ہم نے جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا تو حیران ہو گئے۔ وہ بہت خوبصورت سا گاؤن تھا جو بڑی مہارت سے سجایا ہوا تھا۔ ریشما نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی، آپی یہ گاؤن مجھے دکھاؤ۔ وہ فوراً ہی ڈبے سے گاؤن کو نکال کر اوپر بھاگنے لگی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا تھا جہاں ریشما نے اپنا سارا سامان رکھا تھا، وہ اس کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ گاؤن پہن کر آئے گی، لیکن ریشما واپس ہی نہیں آئی۔ میں یہی سوچ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، وہ گاؤن عجیب طرح سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے وجود پر سرخ نشان پڑے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں تڑپ کر اسے گلے لگا چکی تھی اور جلدی سے بولی، ریشما بتاؤ کیا ہوا ہے، کون آیا تھا یہاں؟ میں نے جلدی سے چھت کے پاس بنی دیواروں سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تبھی ریشما زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، آپی مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہول اٹھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، تو میں اسے جلدی سے نیچے لے آئی۔ گاؤن بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ویسے ہی اسے ڈبے میں رکھ کر دور پھینکا اور ریشما کو اندر لے آئی۔ ریشما ابھی بھی بہت زیادہ کانپ رہی تھی، وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی رات ریشما کو میں نے اپنے ساتھ لگا کر سونے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کا تھوڑا ڈر ختم ہو جائے، لیکن وہ نیند میں بھی بہت زیادہ کپ کپ آ رہی تھی۔ جب اچانک ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی اور میرے ساتھ لگ کر زور زور سے کہنے لگی، آپی وہ آ جائے گا، مجھے جان سے مار دے گا، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایسے ہی بول رہی تھی جب میں نے جلدی سے اسے خود میں بھینچ لیا اور اسے تسلی دینے لگی، دیکھو ریشما کچھ بھی نہیں ہوا، کون آ رہا ہے تمہارے پاس، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جب وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ بس وہ آ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، میں نے فوراً ہی دل میں کچھ آیات کا ورد کیا اور اس پر پھونکا تاکہ اس کا ڈر کم ہو سکے۔ میں ساری رات آیات پڑھتی رہی اور اس پر پھونکتی رہی، جس کے فوراً بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ میں بھی سو گئی، پر اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ریشما کو میں نے کالج میں نہیں بھیجا تھا۔ میں فوراً محلے کی ایک حکیمہ سے ریشما کو دم کروانے لے گئی اور اس سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس نے جو بات بتائی اسے سن کر تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، پر آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حکیمہ نے بھی بتایا کہ تم یقیناً کسی شادی پر گئی تھی، وہاں پر کسی جنات کا سایہ اس پر آ گیا ہے۔ اس نے مجھے زیادہ تفصیل سے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے حکیمہ سے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ تفصیل سے بتاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ جب وہ کہنے لگی دیکھو میں اس کام میں اتنی ماہر نہیں ہوں، پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس پر کسی شیطانی جن کا سایہ ہے اور وہ سایہ کسی شادی سے آیا ہے، لیکن تم اسے دم والا پانی پلاؤ، اس سے فاقہ ہوگا۔ یوں وہ پانی لے کر میں ریشمہ کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ حکیمہ نے جب یہ سب کچھ اپنے شوہر سے سیکھا تھا، اس کا شوہر شہر کا جانا مانا حکیم تھا، سب اسی کے پاس آتے تھے، پر علاج کی وجہ سے کافی جنات اس کے دشمن بن گئے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے ساتھ ساتھ یہ حکمت اپنی بیوی کو بھی سکھانا شروع کر دی تاکہ وقت آنے پر اس کی بیوی اس کے پیچھے سے اس کا کام چلا سکے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے اسے ابھی اتنی مہارت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ فوراً اسی کے پاس جاتی۔ میں بھی ریشمہ کو اسی وجہ سے اس کے پاس لے گئی۔ وہ دم والا پانی تو میں نے ریشمہ کو باقاعدگی سے پلایا تھا، لیکن ریشمہ پھر بھی راتوں کو ڈر جاتی۔ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ ہی سلاتی۔ ایک دن مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن وہ وہاں سے غائب تھی۔ میں فوراً چھت پر اسے تلاش کرنے لگی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریشمہ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے جلدی سے دل ہی دل میں ورد شروع کیا اور پھر ریشمہ کو اٹھا کر واپس نیچے لے آئی۔ میں نے دم والا پانی اس پر چھڑکا تاکہ اسے آرام آ جائے، لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ریشمہ چپ چپ رہنے لگی اور اب کسی بھی شادی پر نہیں جاتی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے چچا کے ہاں چھوڑ کر جائیں، لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے اپنی منہ بولی خالہ کو بلا لیا تھا تاکہ وہ ریشمہ کا پیچھے سے خیال رکھ سکے۔ ایک روز جب ریشمہ کالج گئی تھی تو شام ہو گئی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ آخر ریشمہ کہاں چلی گئی ہے۔ تبھی گھر کی بل بجی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ایاز کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے ساتھ ریشمہ بھی تھی اور ریشمہ کے وجود پر ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ ایاز نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں نے ریشمہ کو دیکھا اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایاز یہ کہتے ساتھ ہی فوراً سر جھکا کر چلا گیا۔ میں ریشمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ریشمہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، آپی اب کچھ نہیں ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مجھے ایاز کا خیال آیا تو میں فوراً ریشمہ کو جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی، ریشمہ یہ بتاؤ کہ ایاز تمہیں چھوڑنے کیوں آیا ہے اور تم کالج سے لیٹ کیوں آئی؟ میری بات پر وہ خاموش ہو گئی، پر جیسے ہی میں نے غصے سے اس سے پوچھا تو پھر وہ کہنے لگی، مجھے ایاز دکھائی دیتا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے آئس کریم کھلائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے وہ چادر اتار لی اور کہنے لگی، یہ چادر میں نے خود خریدی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب بھی ایک روز اچانک میری ہونے والی ساس ہم سے ملنے آئی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا پرچہ تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ پرچہ دیکھا تو یہ دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی۔ اس میں بہت زیادہ چیزوں کی لسٹ تھی۔ میں نے اپنی ہونے والی ساس نویدا سے پوچھا کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ جب وہ آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگی، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے؟ رحیم اب پورے 2 مہینے بعد واپس آ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہن پر جنات کا سایہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ناگواری سے انہیں دیکھا تھا۔ میری ہونے والی ساس کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں تھی، لیکن مجھے اب اس بات کا پکا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں جلدی سے رحیم کے رشتے کے لیے میں نے ہاں کی تھی، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اب میری بہن بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ کہنے لگی، نہیں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، مجھے اپنے بیٹے کی جان بہت عزیز ہے، تمہاری بہن پر اگر جن عاشق ہے تو ضرور تم پر بھی ہوگا، میں اپنے بیٹے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔
मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए ये सारी लिस्ट मैंने तैयार की है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी रहीम से हो जाए तो बस अपने जहेज में ये सारी चीज़ें ले आना। ये कहते साथ ही वो वहाँ से भाग गई, जबकि मैं उस लिस्ट को खोलकर देख रही थी जिसमें अजीब तरह की चीज़ें थी जो कि मेरी पहुंच से भी बहुत दूर थी। मैं तो बस इसी बात पर शुक्र अदा करती थी कि रहीम बहुत अच्छा इंसान है और उसके साथ मेरी सारी ज़िंदगी खुश होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि रहीम की माँ मेरे साथ ये खेल खेले। मैं बेबसी के आंसू बहा रही थी जब अचानक मेरी नज़र पीछे गई। रेशमा ने मेरी सास की सारी बातें सुन ली थी। वो फ़ौरन भागते ही अपने रूम में गई। मैं उसके पीछे गई और मैंने उसे समझाया कि देखो रेशमा, क्या हुआ, वो मेरी सास हैं। मैंने सारी ज़िंदगी तो रहीम के साथ गुजारनी है, वो बहुत अच्छा इंसान है। जब वो मेरे गले लग गई और कहने लगी कि आपी, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ है, काश मैंने वो गलती ना की होती। मैंने उससे पूछा कैसी गलती, कौन सी गलती की है तुमने? जब वो कहने लगी, आपको याद है आपी, जब से मैं उस हवेली में गई हूँ मैंने उस नौजवान को थप्पड़ मारा था, तब से मेरे साथ ये सब हो रहा है। शायद वही कसूरवार है, लेकिन अब मैंने सारी बात अयाज को बता दी है और यूँ अयाज ने मुझे यही कहा है कि अब वो मुझे कभी तंग नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई, इसीलिए मैंने उसे सख्ती से कहा, रेशमा तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ असल बात क्या है। लेकिन उसने बात टाल मटोल कर मुझे समझाई कि देखें आपी, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अब मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगी और हाँ, हम ये सारी चीज़ें ख़रीदेंगे और आपका पूरा जहेज़ बनाएंगे, आप फिक्र ना करें। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही अचानक मेरी नज़र रेशमा पर गई। वो फिर से गायब थी। मैं दौड़ती दौड़ती जल्दी से छत पर गई, क्योंकि मुझे यही खदशा था कि रेशमा की फिर से वही हालत हो गई है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जायनमाज़ पर बैठी मेरे लिए दुआएं मांग रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बस एक ही विर्द कर रही थी, या वदूद या वदूद। उसका ये विर्द सुनकर तो मैं तड़प गई। मैं जल्दी से रेशमा के पास गई और कहने लगी, रेशमा आखिर क्या हो गया है? जब वो कहने लगी, आपी मैं तो आपके लिए दुआ कर रही थी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आपकी शादी हो जाए और शादी में कोई रुकावट ना आए। मैंने उसकी बातें सुनी तो फ़ौरन उसे गले से लगा लिया। दिन यूं ही गुजर रहे थे जब रेशमा ने अचानक मुझे कहा, आपी आप जानती हैं मेरी एक सहेली है, उसके अब्बा का एक बहुत बड़ा मॉल है। उसने मुझसे कहा है कि आपकी शादी की सारी शॉपिंग हम मुफ्त में उसके मॉल से कर सकते हैं। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो मेरी तो आंखें चमक उठी, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना नेक और रहम दिल कैसे हो सकता है। पर रेशमा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ उसी ओपनिंग मॉल में लेकर गई। वो शॉपिंग मॉल भी अजीब सी जगह पर बना हुआ था, वहाँ पर कोई रश नहीं था। रेशमा मुझे यही कह रही थी कि आपी आपका जो दिल करे आप ले लें। मैंने जैसे ही वो लिस्ट देखी तो उसके मुताबिक सारी चीज़ें खरीद ली, पर जैसे ही बिल बनाने लगे तो वो यही कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से तोहफा हैं। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। रेशमा बहुत ज़्यादा खुश थी। शॉपिंग से वापसी पर वो फ़ौरन भागते भागते छत पर चली गई। वो मुझसे ये कहकर गई थी कि आपी आपको मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। न जाने वो ये सब क्यों कर रही थी। जब से वो अयाज से मिलकर आई थी वो अजीब तरह का बर्ताव कर रही थी, लेकिन मैं ये सोचकर खुश हो गई थी कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। रेशमा काफ़ी देर तक वापस नहीं आई, तभी मैं उसका पीछा करते करते मैं भी छत पर चली गई। मैंने जैसे ही देखा कि वो किसी से खुशी खुशी बातें कर रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे खुश देखकर तो मैं हैरान हो गई। मैंने जैसे ही देखा तो सामने कोई मौजूद ही नहीं था। ना जाने रेशमा किससे बातें कर रही थी। मैंने फ़ौरन ही उसे पुकारा तो उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगी, आपी मैंने आपको कहा भी था ना कि यहाँ मत आइएगा, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने उसे कहा कि आखिर रेशमा क्या हो गया है? तुम कब से छत पर हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी। और ये तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब रेशमा घबरा कर कहने लगी, मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही हूँ,
बस मैंने इतनी दुआएं की थी, मेरी वो सारी दुआएं कबूल हो गई, उसने मुझे कहा और फिर मुझे अपने इज़ार में लेकर नीचे आ गई। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन रेशमा का यही मामूल होता। वो हमेशा छत पर चली जाती। फिर जब अचानक एक रोज़ मैं उसके पीछे गई तो मैंने उसके सामने एक बहुत बड़ा खौफनाक साया देखा। यह होलनाक मंजर देखकर मैं तड़प गई। मैं जल्दी से रेशमा के पास आई और उससे कहने लगी, रेशमा, ये कौन है? अभी मैंने इतना ही कहा था जब वो कहने लगी, आप ही किसकी बात कर रही हैं? जब मैंने सामने देखा तो वो साया बिल्कुल गायब था। मैंने रेशमा को जल्दी से कहा, मैंने देखा है वो साया यहाँ था, अब वो कहाँ चला गया? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रही? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैंने उसे सख्ती से कहा। तभी रेशमा ने सर झुका लिया। वो अपनी नज़रें मुझसे चुरा रही थी। उसकी ये हरकत देखकर मैं समझ गई कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं नाराज़ होकर जल्दी से नीचे आ गई। मैंने उसके बाद उससे कोई बात नहीं की। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रेशमा ने मुझे इतना कुछ छुपाया है। वो तो हमेशा मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। मैं यही सोच रही थी जब वो मेरे पास आकर पीछे से मेरे गले लगकर कहने लगी, आपी, मुझे माफ़ कर दे, मैं क्या करती? अगर आपको बता देती तो मैं किसी और का वादा तोड़ देती। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से उससे अलग होकर सर्द महरी से बोली, आखिर तुम किस वादे की बात कर रही हो? तब वो मुस्कुराकर कहने लगी, अयाज से। जो छत पर मेरे साथ था वो कोई और नहीं बल्कि अयाज था। मैंने जैसे ये सुना मेरा वजूद कांप उठा। मुझे वही साया याद आ रहा था। तभी मैंने रेशमा को पकड़कर कहा, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तभी रेशमा ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी, आपी, उस दिन के बाद से जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो उसी फहमीदा के होने वाले शोहर का किया धरा था। वही मेरे पीछे पड़ गया था, क्योंकि वो एक जिन जात था और जिन्नातों की बस्ती में से था। वो एक शैतान जिन जात था जो हमेशा आदमजादियों पर नज़र रखता था। वो फहमीदा से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि फहमीदा शहनशाह जिन्नात की बेटी थी। वो दरअसल एक जिनजादी थी, उसका भाई अयाज भी। जैसे ही उसने मुझे ये सारी सच्चाई बताई तो मेरे तो ओसान खता हो गए। मैं फटी फटी नज़रों से उसे घूर रही थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। तभी रेशमा कहने लगी, जब से उस शैतान जिनजादे ने मेरे साथ वो हरकत की थी तब से वो मेरे पीछे पड़ गया था। हमेशा मेरे पास आकर मुझे यही कहता कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगा। उस रोज़ जैसे ही मैं वापस घर आई तो मुझे अपने वजूद पर अजीब निशानात मिले। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं जानती थी कि हवेली में उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, बस वो मेरे करीब आया था, लेकिन मैं जल्दी से नीचे भाग गई थी। फिर ये निशान कैसे थे? मैं यही सोचती रही। उस रोज़ मेरी रात को तबीयत ख़राब हुई। अचानक मुझे अपनी आंखों के सामने वो दिखाई देने लगा जो मेरे सामने एक खौफनाक साए की शक्ल में पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैं जान गई कि वो ज़रूर कोई और मखलूक है जो मुझे तंग कर रही है। मैं आपको ये बताना नहीं चाहती थी। मेरी कॉलेज से वैसे भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी थी, इस वजह से मैं कॉलेज जाना चाहती थी। जब रास्ते में मुझे फिर से वही खौफनाक साया दिखाई दिया, मैं जान गई कि ये वही जिनज़ादा है, पर इस बार वो मुझे अचानक से अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो मुझे एक वीरान इलाके में ले गया और वहाँ जाकर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, अचानक मुझे उसी की तरह का एक और साया दिखाई दिया जिसने उसे दबोच लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे। उन दोनों की लड़ाई देखकर मैंने यही मौका गनीमत जाना और वहाँ से भाग निकली। मैं एक जगह छुप गई थी, लेकिन इतने में वो साया फिर से मेरे पास आ गया। मैं खौफजदा होकर भागने ही लगी थी कि पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने पीछे देखा तो वो साया कोई और नहीं बल्कि अयाज था। मैंने अयाज को देखा और सिरपिटा गई। जल्दी से कहा, अयाज, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। यकीनन कोई है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। जब अचानक अयाज फिर से उसी खौफनाक साए के रूप में आ गया। मैं उससे 2 कदम दूर हो गई। अयाज कहने लगा, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यूँ अयाज ने मुझे उसकी सारी सच्चाई बता दी कि दरअसल वो एक आदमजाद नहीं बल्कि जिन्नात की बस्ती में से है। अयाज भी शहनशाह का बेटा था।
अयाज ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें हमारे ख़ानदान में आकर ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन मैं जानता था कि ये ज़रूर तुम पर हमला करेगा। इसी वजह से मैंने उसके पीछे अपने कुछ जिन्नाती साथी लगाए हुए थे जो उस पर नज़र रखते थे, पर मैं उन्हें ये इजाज़त नहीं देता था कि वो किसी के घर जाकर उन्हें तंग करें। इसी वजह से वो तुम्हारे घर नहीं आ सकते थे और ये जिनज़ादा इसी बात का फ़ायदा उठाता था और वहाँ आकर तुम्हें तंग करता। पर अब मैंने देख लिया कि कैसे इसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की। आज के बाद वो तुम्हें बिल्कुल तंग करने की कोशिश नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। अयाज ने जैसे ही मुझे कहा तो मेरा तो वजूद ही साकित था। मैं तो उसकी सच्चाई कबूल ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। तभी मुझे वो आइसक्रीम खिलाने ले गया। उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उसे कहा कि मेरी आपी को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब अयाज कहने लगा कि तुम अपनी आपी को बिल्कुल ना बताना, उन्हें कुछ भी कह देना, मैं बस तुम्हें वैसे आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था। मैंने उसकी बात मान ली और फिर जब मुझे पता चला कि आपकी सास ये सारा जहेज़ मांग रही है तो मैंने फिर से अयाज जिनज़ादे की मदद का सोचा, क्योंकि उसने मुझसे खुद कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैं फ़ौरन भागती भागती जल्दी से छत पर गई। उसने मुझसे यही कहा था कि तुम मुझसे छत पर मिल सकती हो। मुझे उसने बताया था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम या वदूद पढ़ सकती हो। ये जिनज़ादों की ताकतवर विर्द होते हैं, उन्हें अगर उनके बताए हुए किसी भी विर्द से पुकारें तो वो ज़रूर आ जाते हैं। मैं या वदूद का विर्द करने लगी थी और जैसे ही मैंने या वदूद कहा तो वो मेरे सामने आ गया। वो मुझसे यही पूछने लगा कि आखिर तुम्हें मेरी किस मदद की ज़रूरत है। मैंने सारी बात उसे बता दी कि मेरी आपी बहुत मुश्किल में है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगा, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, तुम दोनों ही हमारे शॉपिंग मॉल में आकर सारी शॉपिंग कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर वो कहने लगा कि दरअसल मेरे बाप ने जिन्नात की बस्ती में एक शॉपिंग मॉल खोला है जिससे हम लोग गरीब जिन्नात को सहारा देते हैं और उनकी मदद करते हैं। तुम वहाँ से आकर सारी मुफ्त की शॉपिंग कर सकते हो। मैंने जैसे उसकी बातें सुनी तो मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैं आपको उसके बताए हुए पते पर ले गई थी। दरअसल वो शॉपिंग मॉल किसी और का नहीं बल्कि उसी जिनजाद अयाज के बाप शहनशाह जिन्नात का है जो उन्होंने हमारी मदद की है। मैं उसका शुक्रिया अदा करने आज फिर से छत पर चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे आज आखिरी दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं आज थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहती थी। मैंने इसी वजह से उससे कहा कि तुम अपने असली रूप में मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगी, क्योंकि हमेशा मैं उसे मना करती थी कि देखो तुम अपने असली रूप में मेरे सामने मत आओ, मुझे खौफ आता है। पर आज मैंने उसे इजाज़त दे दी। उसने जैसे ही मुझे ये सारी सच्चाई बताई तो मैं तो हौनक होकर उसकी ये सच्चाई सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरा वजूद बर्फ़ की तरह जम चुका था। मैं रेशमा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हें किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस हवेली में मेहंदी लगाने गई थी वो हवेली एक जिन्नाती हवेली थी और वहाँ सारे जिन्नात थे। रेशमा बहुत खुश होकर बोली कि अब तो बस आप अपनी शादी की तैयारी करें। यूँ हमने अगले रोज़ ही सास को वो सारी चीज़ें दिखा दी और यूँ 1 महीने बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई। रहीम भी उसी वक्त आ रहा था। रहीम फ्रांस में होता था। उसने मुझसे यही वादा किया कि शादी के बाद वो मुझे फ्रांस लेकर जाएगा। मेरे चचा ने मेरा रिश्ता पक्का किया था। मुझे रहीम बहुत अच्छा लगा था और रेशमा मुझे हमेशा कहती थी कि मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी शादी हो और आप उसके बाद फ्रांस चली जाएं। पर मैं रेशमा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। तभी रहीम ने कहा कि क्या हुआ, वो भी हमारे साथ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। इसी वजह से मुझे रहीम और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। लेकिन जब से रहीम की माँ ने ऐसी डिमांड की थी तब से मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कुछ बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। पर जैसे ही इस बार रहीम मुझसे मिलने आया तो उसे इतना बदला हुआ देखकर तो मैं हक्का बक्का हो गई। मुझे वो पहले वाला रहीम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। रहीम का लहजा बिल्कुल बदला हुआ था।
وہ جو ہمیشہ سر جھکا کر مجھ سے بات کرتا تھا اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ جب سے میں رحیم سے ملی تھی تب سے کھوئی سی رہتی تھی۔ ریشما ہمیشہ مجھ سے یہی سوال کرتی کہ آپی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہمیشہ خوش ہونے کی اداکاری کرتی تھی، پر اصل بات تو یہی تھی کہ میں دل سے خوش نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ وقت آ گیا جب ریشما نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا۔ وہ میری کافی تعریف کر رہی تھی کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اور آج میں نے اپنے ایک اسپیشل گیسٹ کو بھی بلوایا ہے۔ ریشما کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریشما کیا کہہ رہی ہے، پر وہ مجھے باہر تک نہیں جانے دے رہی تھی اور مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی اور اس کے کچھ دیر بعد دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے آنے والا وجود کوئی اور نہیں بلکہ وہ جن زیادہ تھا جسے ہم لوگ ایاز سمجھتے تھے۔ وہ اسی انسان کے روپ میں میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگا، آپ کو آپ کی بہن نے ساری سچائی بتا دی ہوگی کہ دراصل میں جن زیادہ ہوں۔ میں نے اس کی بات پر اسے نرمی سے کہا، ہاں مجھے میری بہن نے ساری بات بتا دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہن کی جان بچائی اور تو اور میری بھی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو وہ جن زیادہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ اس نے مجھے جیسے ہی یہ سوال کیا تو میری آنکھیں بھر آئی۔ کچھ دیر پہلے جو میرے اندر لاوا پک رہا تھا وہ پھوٹ چکا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ کہنے لگا، اگر آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں تو آپ یہ شادی کیوں کر رہی ہیں؟ اگر آپ کی ساس شادی سے پہلے ہی ایسی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جہیز مانگ رہی ہے تو پھر تو آپ کو یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کیوں یہ شادی کر رہی ہیں؟ میں نے فوراً ہی اس سے کہا تھا کہ مجھ میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں انکار نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر میں نے انکار کیا تو میں ساری زندگی ایسے ہی کنواری بیٹھی رہوں گی، اور تو اور پھر میری بہن کی زندگی بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ اسے کون اپنائے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ بڑی بہن نے شادی سے انکار کر دیا تو چھوٹی بہن بھی ایسی ہو گئی۔ اس لیے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ریشما کی زندگی پرسکون ہو، اسے وہ خوشیاں دے سکوں۔ جب میری یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ آپ گھبرائیں مت، ریشما کی بھی شادی اچھے خاندان میں ہوگی، اور اگر آپ بھی چاہیں تو شادی سے انکار کر سکتی ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر فوراً کھڑی ہو گئی اور امید کے ساتھ اس سے کہنے لگی کہ پلیز آپ میری مدد کریں۔ میں کیسے شادی سے انکار کر دوں؟ میں انکار نہیں کرنا چاہتی، لیکن بس چاہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے یہ شادی نہ ہو اور میری زندگی بچ جائے۔ میں نے ابھی یہی کہا تھا کہ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ریشما میرے پاس آئی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ نہ جانے جنزادہ کہاں گیا ہے، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، پر اس کے کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی بارات آ گئی تو میری تو ہوائیں اڑ گئی۔ مجھے بس جنزادے کی باتیں یاد آ رہی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ جیسے ہی نکاح کا وقت قریب آیا تو اچانک ہی رحیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر سب سے کہنے لگا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف مجھے میری ماں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ میں اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا، میں اسے نکاح نہیں کر سکتا۔ میری ماں زبردستی میرا نکاح اس سے کروانا چاہتی ہے، پر میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ میرا تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا جیسے مجھے دکھ ہوگا اور اپنی زندگی برباد ہونے کی وجہ سے میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گی، لیکن مجھے سب اتنا پرسکون بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جبکہ ریشما میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، آپی اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب میں نے اسے کہا کہ ریشما یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے، جنزاد نے میری مدد کی ہے، میں نے اسے یہی کہا تھا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میری بات سن کر ریشما کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے ریشما کو ساری بات بتا دی۔ کچھ دیر بعد مہمان گھر سے چلے گئے تھے، اور پھر یوں جس وقت جنزاد ہمارے پاس آیا میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کیسے وہ رحیم سے ملا ہے، اور یوں اس نے رحیم کو سمجھایا ہے کہ اگر تم نور بانو سے محبت نہیں کرتے تو اس کی زندگی برباد نہ کرو۔
رحیم نے اس کے سامنے اپنے دل کی ساری باتیں رکھ دی کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے جو فرانس میں رہتی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یوں جن زادے کی بات مانتے ہوئے اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ میں نے جن زادے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے اب ہمیشہ ہماری مدد کرتا تھا۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً ہی ہمارے پاس وہ چیز لے کر حاضر ہو جاتا۔ اس کی بہن فہمیدہ بھی ہم سے ملنے آتی رہتی تھی۔ وہ ہماری بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ ہمیں وہ بہت زیادہ کام دیتی اور ہماری بہت زیادہ مدد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارا مہندی کا کام بہت اچھا چلنے لگا۔ جنزادے کی مدد سے ہم نے اپنا ایک بیوٹی پارلر کھول لیا تھا۔ اب ساری لڑکیاں ہمارے پاس ہی مہندی لگوانے کے لیے آتی تھی۔ یہ سب کچھ اس جنزادے کی مدد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی یہ مدد میں اپنی پوری زندگی نہیں بھول سکتی۔ میری بہن ریشما آگے پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی پڑھائی کا سارا انتظام بھی اسی جنزادے نے کیا اور اسے ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا۔ چچا ہمیشہ ہماری اتنی ترقی پر حیران ہو جاتے۔ چچا نے کبھی بھی ہماری مدد نہیں کی تھی۔ ریشما نے مجھے منع کیا تھا کہ ہم نے اپنے چچا کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ اسی وجہ سے میں نے بھی اپنے چچا سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور یوں ہم دونوں بہنیں اپنی اس چھوٹی سی خوشحال زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔